الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ششم میں صدق کے باب میں صفحہ نمبر 468 پر فرمایا ہے، صدق عمل کے مرتبے ہیں، کئی مرتبے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جو ارادہ کیا جائے اس میں کسی قسم کا ضعف اور تردد نہ پیدا ہو۔ مثلا ایک شخص احکام الہی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس کے ارادے کا ضعف ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس شخص کو صدق العزم یعنی ارادے کا پکا نہیں کہہ سکتے۔ اس قسم کا صدق العزم وہی شخص ہو جو مومن کامل ہو۔ منافق لوگ اس امتحان میں پورے نہیں اتر سکتے، کیونکہ عدم یقین کے بنا پر وہ دل کے بودے ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت نے جو بات فرمائی ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے، خصوصاً جو دینی مجالس میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، کہ مجلس میں کسی امر کے کرنے کا یا کسی منکر کے چھوڑنے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے قدم ڈگمجا ہے کہ کیا نفاق کی علامت ہے، اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں نیت المومن خیر من عمل آیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے عرفت ربی بفسخ والعزام آیا ہے، تو ان دونوں روایت کا حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کے صدق کی تعریف کے ساتھ تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں انسان صدق جو انسان ارادہ کرے تو اس کے بس میں جو ہے اس میں وہ کمی نہ کرے، اس کے بس میں جو ہے۔ اب جو شخص اپنے بس میں جو ہے ان کو عمل میں لاتا ہے اور اس کے لیے ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ ارادہ اللہ تعالیٰ پورے بھی فرما دیتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ کوئی چیز ایسی آ جائے جو اس کی بس ہی میں نہ ہو تو پھر تو ظاہر مثال کے طور جیسے علی رضی اللہ عنہ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ نہیں کہ میری طرف سے عزم ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ میرے بس کی بات نہیں رہتی۔ اور مثال کے طور پر آپ دفتر جا رہے ہیں، آپ کا پیر ٹوٹ جائے اور دفتر جانے کے بجائے آپ اسپتال چلے جائیں تو کیا خیر ہے؟ جس میں آپ نے ارادہ کیا ہے یا آپ نے عزم کیا ہے وہ تو آپ کی بس میں نہیں ہے، بظاہر وہ جو حالات پیش آئے تو اس حالات کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ دوسری صورتحال پیش آئی تو آپ وہ نہیں کر سکے۔ تو اس میں اپنے ارادہ نہیں ٹوٹا، حالات ایسے بنے کہ اس ارادے پہ عمل نہیں ہو سکا۔ یہ عرفت ربی بفسخ العزائم والی بات ہے، اس میں یہ والی بات نہیں ہے کہ اپنا ارادہ مطلب جو ہے نا اس۔ ہاں البتہ ارادہ کرنے میں اگر ہمارا پکا یقین نہ ہو تو پھر اس سے نتائج پیدا ہو سکتے، اور پکا یقین نہ ہونا یہ منافقت تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ منافق کا مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت موٹی سی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کمزوری، مطلب ایمان یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں پر ایمان ہے بعض چیزوں پر نہیں ہے، تو یہ تو منافقت ہے، مطلب یہ تو منافقت ہے، یعنی عقیدے میں اگر گڑبڑ ہے تو منافقت ہے، کیونکہ منافق عملی، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی فرق ہے نا۔ نفاق اعتقادی کو ہم لوگ وہ منافق کہتے ہیں جو منافق عرفی ہے، یعنی جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق عملی کو ہم منافق عام مطلب وہ نہیں کہتے عام زبان میں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے یقین میں کمزور ہے، اور مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ کام ان کا منافق کو جیسا ہے لیکن منافق نہیں ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے منافق اعتقادی ہم اس کو نہیں کہیں گے، البتہ ہم ان کو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہم ان کو صادق العزم بھی نہیں کہہ سکتے، صادق العزم بھی نہیں ہے لیکن وہ منافق اعتقادی بھی نہیں ہے۔ وہ منافق عملی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ چیز ہے کہ ان کا کام جو ہے نا مطلب یعنی منافقوں کی طرح ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی اپنے یقین پر محنت نہیں کرتے وہ اس طرح رہتے ہیں۔ ایمان میں تبدیلی نہیں آتی لیکن یقین میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ یقین کی 3 درجے ہیں۔ ایک یقین کا درجہ ہے یقین علم الیقین، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسا ہے، یہ علم الیقین ہے، اور اس کے بعد پھر عین الیقین، یعنی آپ کو بالکل آنکھوں دیکھا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، ہاں،
اور تیسری چیز یہ ہے کہ حق الیقین، یعنی آپ کے اوپر خود گزر جائے، وہ آپ اس کا حصہ بن جائیں تو وہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ملیریا کی کتاب، ملیریا کے بارے میں آپ کو معلومات ہے تو علم الیقین ہے، ملیریا ہو جاتا ہے۔ یا کورونا آج کل چل رہا ہے، تو کورونا کے بارے میں معلومات ہے کہ کورونا ہوتا ہے، یا آپ کو علم الیقین ہے۔ پھر آپ نے کورونا کے کسی مریض کو دیکھا اور وہ جو ہے نا مطلب ایک آپ کو معلوم ہے کہ کورونا کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیات کیسی ہوتی ہے، کیا مطلب، تو یہ عین الیقین ہے۔ اور اگر کورونا کسی پہ خود گزر جائے تو پھر وہ اس کو حق الیقین ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ارشد کے اوپر گزرا تھا نا، تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کورونا کیا ہوتا ہے مطلب اس کے اوپر خود گزرا تھا، تو پھر تو ظاہر ہے اس نے کہنا تھا۔ لیکن یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ڈاکٹر حضرات جن نے مریض دیکھے ہیں کورونا کے، تو وہ جو ہے نا مطلب ان کو عین الیقین ہے، اور ہم سب کو مطلب جو ہے نا وہ ہے، مطلب یعنی اگر کسی نے نہیں دیکھا ہو تو ان کو علم الیقین ہوتا ہے، اس کے بارے میں معلومات ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ تو اس طریقے سے اب کورونا کے بارے میں جو یعنی بیہیویئر ہوگا آدمی کا، وہ حق الیقین کا الگ ہوگا، علم الیقین کا الگ ہوگا، عین الیقین کا الگ ہوگا۔ ہاں جی، مطلب یہ طریقہ کار مطلب جو ہے نا، تو اب یہ جو فرق پڑتا ہے وہ اس یقین کی وجہ سے فرق پڑتا ہے، وہ ایمان والی بات ہے، ایمان اعتقادی والی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے فرق پڑے۔ لہذا جو صادق العزم ہوتا ہے وہ حق الیقین کے درجے میں اس چیز کو پاتا ہے، لہذا اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے، اس میں کوئی درمیان میں کمزوری نہیں ہوتی، وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اب میں مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، یہ بہت زبردست مثال ہے، صحابہ رضوان کے دور کی مثال ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت وہ لڑائی مطلب گرم تھی، اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، سپہ سالار تھے، تو ظاہر مطلب ہے کہ دشمن کا بہت سخت حملہ ہوا۔ یہ کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ہاتھ مطلب جو ہے نا وہ کاٹ گئے، تو انہوں نے مطلب اس طرح سینے کے ساتھ اس کو لگایا، مطلب اپنے علم کو گرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا حتیٰ کہ وہ حضرت شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو دشمن کی لاش پہ قبضہ کرنا چاہتے تو فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا اور آسمان کی طرف چلا گیا، اس لیے اس کو طیار کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو جو ہے نا ان کی لاش نہیں ملی، یعنی اس کا کافروں کو ان کی لاش نہیں ملی، فرشتوں نے اٹھا دیا، تو جعفر طیار ان کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ سپہ سالار ہو گئے، تو یہ بہت مالدار تھے، تو جس وقت یہ اٹھے نا تو ان کو کچھ تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی اپنے آپ میں، یعنی چلنے میں جہاد کی طرف، تو انہوں نے کہا اچھا تو اس لیے کمزوری دکھا رہے کہ تیری بیوی ہیں، اچھا سارے بیویوں کو طلاق۔ پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا تیری جائیداد ہے تو سارے جائیداد وقف، اچھا تیرے غلام ہے سارے غلام آزاد، یعنی اپنے آپ کو بالکل آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑے بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعد میں کسی صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا جو تخت ہے وہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، اور جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا تخت ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے خواب کا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی اتنا ہی فرق ہے، یعنی مطلب چونکہ بعد میں اس نے اپنا ارادہ راسخ کر لیا، پہلے سے وہ چیزیں انوالو تھی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ جعفر طیار کا پہلے ہی سے ارادہ راسخ تھا، اس میں کوئی درمیان میں ذرا بھر بھی بات نہیں تھی۔ حالانکہ دیکھو نا یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا، ہم لوگ تو تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو بس مطلب یہ ہے کیا، ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، تو جس درجے کی جو چیز ہوتی ہے اس درجے کے، تو اس درجے کی بنیاد بھی ہوتی ہے نا، تو بنیاد یہی ہے صادق العزم اور اس طرح مختلف، تو جتنا مطلب ہے کہ یعنی یوں سمجھ لے کہ نفس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے اتنا اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ جو نفس کے اثر سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت حضرت نے بالکل تمام چیزوں سے آزاد کر دیا اپنے آپ کو، تو وہ صادق العزم ہی تھے اس وقت،
لیکن اس سے پہلے کا جو اثر تھا اس کی وجہ سے جو ایوریج ہو گیا تو کچھ فرق مطلب آ گیا. جبکہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کہ پہلے اس لیے ساری چیزیں کالعدم تھی، جیسے تھی ہی نہیں، تو انہوں نے مطلب اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیا. لہذا وہ جو ہے نا اب اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ فنا کا درجہ کہیں تو کیا کہیں اگر نہ کہیں تو. یہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے لیے وہ چیزیں موجود تھیں لیکن ان کا اس کے اوپر اثر کوئی نہیں تھا. ان کے لیے وہ ایسی تھی جیسے نہیں ہے. اور جب تک جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا نہیں ہوا تو اثر تھا، اثر اس کا ہو گیا. تو اس کا مطلب اگر ان کے اوپر اثر ہو گیا تو ہم پر کیوں اثر نہیں ہوگا؟ تو اب کیا خیال ہے؟ وہ منافق عملی اس کو کہا جا سکتا ہے؟ ہاں جی ثابت ہے، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا. البتہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نفس کا اثر جتنا تھا اس سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، لیکن بہرحال اثر تو اس کا تھا نا. تو جتنا اثر تھا اس کا مطلب عمل کے اوپر اتنا اثر آ گیا. تو الحمدللہ یعنی ایوری تھنگ از گڈ وچ اینڈز از گڈ، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو. تو انجام تو ظاہر ہے ماشاء اللہ اچھا ہو گیا. البتہ یہ ہے کہ وہ اثر دکھا دیا، کیونکہ صحابہ رضوان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہمیں جس چیز کی کوئی چیز تشریح چاہیے تو ہمیں صحابہ رضوان کی زندگی میں وہ تشریح مل جاتی ہے. یہ اللہ جل شانہ نے ایسا نظام کیا ہوا ہے کہ جس چیز کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خود ممکن تھی تو وہ چیزیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہو گئی، جیسے جادو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں جی جس چیز کی تشریح امہات المومنین کے ذریعے سے ممکن تھی تو وہ ان کے ذریعے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا. اچھا اور جس چیز کی تشریح باقی صحابہ کے ساتھ تھی تو وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہو گئی. تو صحابہ اجمعین کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا بات اس طرح نہیں ہوتی کہ جو ہے نا مطلب خود بلکہ تکوینی طور پر وہ ایسا آ جاتے ہیں معاملہ کہ ان سے ان چیزوں کی تشریح ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں سب ٹھیک ہوتا ہے. آخر میں جیسے مثال کے طور پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ ایسے تو نصیب فرمائیے کہ بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اگر پورے حجاز والوں پہ بھی تقسیم ہو جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے. تو عام لوگ جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اصل میں اس چیز کو تو دیکھتے ہیں لیکن ان کے توبہ کو نہیں دیکھتے. ان کے توبہ کو نہیں دیکھتے کہ کتنا یعنی جس کو کہتے ہیں نا مؤثر توبہ تھا ان کا. تو ہم لوگ یعنی اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ صحابہ اجمعین کے ذریعے سے دین کی تشریح کروائی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق صحیح سمجھنے کی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا توبہ. سبحان ربک